کریں گے حل کرنے کی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ عبادت کے بغیر نہیں ہیں۔ ہندوازم ہے، ان کی اپنی ایک مخصوص عبادات ہیں، عیسائی ہیں ان کی اپنی عبادات ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، اور سب مذاہب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سب نے الگ سے بھی اپنے عبادت خانے بھی بنا رکھے ہیں، جہاں اپنے خدا کے گھر جا کر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو عبادت گھر کہلاتا ہے وہ مسجد کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو نماز ہے، یہ جو فارسی کا لفظ ہے، ویسے تو اس کے لیے لفظ صلاۃ ہے، یہ ہے کیا؟ تو دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا اسلام پر عمل کیجئے، اسلام پر چلیے، تو لوگ اس کو بڑا بھاری سمجھ لیتے ہیں، یار اسلام پر کیسے مشکل عمل ہوگا، لوگ سننے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یار یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے، اسلام میں جو فرائض عبادات ہیں وہ 4 ہیں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ فرض ہیں، جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرض عبادت ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور فرض کی فرضیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، حدیث سے نہیں۔ حدیث سے واجب ثابت ہوتا ہے، حدیث سے سنت ثابت ہوگی، حدیث سے نفل ثابت ہوگا، لیکن فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اب جب کوئی چیز قرآن سے فرض ثابت ہو جائے، قرآن سے ثابت ہو جائے، تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ کیا بدل جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اس کو کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے، یہ کہہ دے کہ جناب میں تو نہیں مانتا نماز کو، تو بلا اتفاق وہ شخص کافر مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں مانگتا، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوگا، وہ مشرکی مرے گا۔ ہاں، البتہ کوئی شخص نماز کو مانتا تو ہے، فرض کو مانتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز کو جانتے ہیں، اس کی تقریم بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے مسلمانوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ فرض چھوڑنے والے ہیں، فرض کو ترک کرنے والے ہیں، لہذا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کبیرہ تو اس کا مقصد ہے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک کھیل اپنی ذات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں اگر اس کو آسان کروں تو بہت خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیوں خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس لیے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ جب آپ، میں، ہم سب مسلمان قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو لازمی ہوگا، جس کے جواب کے بغیر دوسری بات نہیں کی جائے گی، وہ سوال نماز کا سوال ہوگا۔ مان لیجیے آپ بچپن سے پیپر دیتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی 9 کا پیپر دیا، میٹرک کا، پیچھے میٹرک 8 کلاس 7 کلاس کے پیپر دیا۔ آپ کے جب پیپر آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، لیکن وہ لازمی اس طرح سے ہوتا ہے کریں نہ کریں، چھوڑ دیں، آخر میں کریں، آپشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اس سال آپ کا بورڈ کا پیپر ایسا ہے کہ آپ کے سوال میں لکھا ہو کہ پہلا سوال لازمی ہے، اس کا جواب ضرور دینا ہے، اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تو باقی سوال آپ کے کاٹ دیے جائیں گے، یا دوسرے سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر پہلا آتا ہے تو بیٹھیے، پہلا نہیں آتا تو کمرہ چھوڑ کے چلے جائیے اپنے گھر۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے سوال کی زبردست تیاری کریں گے، آپ پوری کتاب چھوڑ دیں گے، جو پہلا سوال جہاں سے آتا ہے، چاہے وہ MCQs کا ہو، وہ آیات قرآنی کا ہو، آپ سب سے پہلے کہیں گے بھائی پہلے اس کو تیار کرو، کیونکہ آگے کے سوال اسی کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ حج کرتے ہیں، آپ نے عمرہ کیا ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے سارے سوالات کاٹ دیے جائیں گے، تمام سوالات آپ کے ختم کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے پہلا بنیادی لازمی سوال حل نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ لہذا نماز میدان معاشر میں لازمی سوال کے طور پر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ہم سے حج کا پوچھ لیجئے، ہم نے روزے بہت رکھے ہیں، ہم نے جناب کا قرآن بہت تلاوت کرتے تھے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلا سوال کا جواب ہوگا تو آگے بات ہوگی، پہلے کا جواب نہیں ہوگا تو آگے بات نہیں ہوگی۔
تو ایک عقل مند انسان پھر کیا کرے گا؟ پہلے سوال کی تیاری کرے گا، پہلے سوال کو کسی صورت میں بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، یہ کرے گا سب انسان سب سے پہلے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے سوال کی تیاری آپ نے کرنی ہے، اور جب پہلا سوال آپ کا تیار ہو جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پہلے سوال کا جواب دے دیا بقیہ سوالات بھی اس کے صحیح ہوں گے، بقیہ پر بھی وہ آرام سے جواب دینے کے قابل ہو جائے گا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور فرض کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرض ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ نے اس کو فرض کیوں قرار دیا۔ اللہ کہہ دیتا بھائی یہ تمہاری مرضی پر ہے، ہمیں تو نماز کی ضرورت نہیں، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، اس کے لیے تو ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے۔ وہ کہہ دیتا بھائی مجھے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا دل چاہے نماز پڑھ لو، میں قبول کر لوں گا۔ لیکن نہیں، فرض ہے، وقت پر پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی، نہ چھوڑنے کی صورت میں گناہ ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ کبیرہ ہے، انکار کر دو گے تو کافر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اتنی سختی کس بات کی؟ جب اس کو ہمارے سجدوں کی، ہماری عبادات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس سوال کا جواب اب آپ لیجئے۔ دیکھیے سوال کا جواب اس طرح سے لیجئے کہ سب سے اچھی عبادت کائنات میں قیامت تک آنے جس ہستی نے کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ جیسی نماز کوئی قیامت تک نہیں پڑھ پائے گا، نہ آپ جیسا رکوع ہوگا، نہ آپ جیسا قیام ہوگا، نہ آپ جیسا سجدہ ہوگا، نہ آپ جیسی دعا ہوگی۔ اس کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، ہر نماز کے بعد آپ استغفار پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اے میرے اللہ، جیسی تیری عبادت کا حق تھا، جیسے تجھے سجدہ کرنے کا حق تھا، جیسی تیری کبریائی اور تیری بڑھائی بیان کرنے کا حق تھا، میں ایسا نہ قیام کر سکا، نہ ایسا رکوع کر سکا، نہ ایسا سجدہ کر سکا، مجھے معاف فرما۔ جب رسول اللہ کا یہ عالم ہے، جب حضور کی عبادت کا یہ عالم ہے، تو میری اور آپ کی عبادت کیا معنی رکھتی ہے؟ لہٰذا میں اور آپ چونکہ قیامت تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کتنا ہی ذہن لگا لیں، کتنی ہی تعلیم حاصل کر لیں، کتنے ہی علماء کی صحبت میں بیٹھ جائیں، کہ اللہ نے نماز کی صورت میں مجھ پہ اور آپ پہ جو انعامات کی بارش کی ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا چونکہ سمجھ نہیں سکتے، اس کو فرض قرار دے دیا گیا کہ یہ اگر میں ان کو فرض قرار نہیں دوں گا، اس نماز کے متعلق کہوں گا تمہاری مرضی ہے، تو کبھی یہ پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، کبھی یہ چھوڑ دیا کریں گے، کبھی سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ فرض قرار دے دو تاکہ یہ بیمار ہوں اس وقت بھی پڑھیں، یہ سفر میں ہوں اس وقت بھی پڑھیں، یہ کاموں میں گھرے ہوئے ہوں اس وقت بھی پڑھیں، یہ کسی مشکل حالات میں ہوں اس وقت بھی پڑھیں، تاکہ ان کو میں نواز سکوں، ان کو اجر دے سکوں، ان کو جنت میں مقام دلا سکوں۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ چھوٹے بچے کو، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اسکول میں ایڈمیشن جب کرواتے ہیں تو بچے کو تو نہیں پتا ماں باپ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، اسکول کی کیا اہمیت ہے، تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اسکول جاتے ہوئے بھی روتا ہے، اسکول میں بھی خوب روتا ہے، اس کو ماں باپ زبردستی چھوڑ کر بھی آتے ہیں، خوب وہ بعض دفعہ بہانے بھی کرتا ہے، نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا حاصل کر رہا ہے۔ لیکن ماں باپ کو علم ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس کے آگے زندگی بنے گی اس بات پہ۔ اب بچے کو علم نہیں ہے، ماں باپ کو علم ہے۔ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر پھر بھی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بچہ ضد کر رہا ہے، مگر پھر بھی ماں باپ اس کو بھیج رہے ہیں۔ بالکل بآئینی اسی طرح سے فرض نماز ہے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم بیمار ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، خبردار یہ فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ تمہیں نہیں علم، نہیں معلوم کہ کتنی بڑی سعادت ہم نے تمہیں دے دی۔ وگرنہ اگر تمہارے حال پر نظر ڈالی جائے، تمہارے معاملات پہ نظر ڈالی جائے، خود تمہارے خمیر، تمہاری مٹی پر نظر ڈالی جائے، تو تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ ہمارا نام لے سکو۔ دربار میں آنا تو بہت بڑی بات ہے، حاضری لگانا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو سجدہ کرنا تو بہت ہی افضل بات ہے، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ اس کا نام لے سکو۔ تو یہ اس نے ہم پر مہربانی کی فرض کر کے، یہ اس نے ہم پر کرم کیا کہ اس کو فرض کرا دیا، کہ ہمارے اندر کچھ بھی چلتا رہے، شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈالتا رہے،
ہم کتنے ہی مجبور و پریشان کیوں نہ ہو، فوراً دل میں خیال آتا ہے نہیں یار یہ فرض نماز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نہیں یار دیکھو نا، جو چیزیں نفل ہیں، مان لیں نفلی نمازیں، اب ایمانداری سے بتائیے نفل کبھی آپ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اگر فرض بھی نفل ہو جاتے پھر کیا کرتے؟ ٹھیک ہے نا، اندازہ لگائیے کہ فرض اور نفل میں کتنا زمین، حالانکہ نماز ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہے، ادھر بھی آپ اللہ اکبر کہیں گے، ادھر بھی اللہ اکبر کہیں گے، ادھر بھی رکوع و سجود کریں گے، ادھر بھی رکوع و سجود کریں گے، لیکن اللہ جانتا ہے نا کہ انسان ایسا ہے کہ میں نے ذرا بھی اس کو نرمی برتی، رعایت دی تو یہ پڑھے گا ہی نہیں۔ تو نفل میں آپ کا رویہ کیا ہے؟ کبھی آپ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اکثر بھول کر جاتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کر دی، کرم کر دیا، ہمارے اوپر احسان کر دیا، یہ کہہ کے کہ اس کو فرض قرار دے دیا۔ تو دیکھا بیٹا آپ نے نماز۔ اب میں آتا ہوں ایک اور سوال کی طرف جو نوٹس میں تو موجود نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت کی طرف، اور نماز کیا اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمر بن خطاب، یہ سارے، ان چاروں کے نزدیک بے نمازی، یہ اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے۔ اور بھی اس میں بڑے صحابہ کرام ہیں فقہ کے، مثال حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ ایسے نام ہیں جو علم میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑے گا، لہٰذا ان کا اپنے طور پہ یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ بے نمازی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر میں فقہ کی طرف آؤں، مثال کے طور پہ ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی پکڑا جائے یا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ یہ توبہ نہ مانگ لے کہ بھائی آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کو آزاد نہ کیا جائے۔ توبہ مانگ لے تو چھوڑ دو، اگر توبہ نہ مانگے تو زندگی بھر اس کو جیل میں رکھ سکتے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہاں تک گیا ہے کہ اگر بے نمازی شخص مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا۔ میں نے بہت پہلے میرے پاس ایک چھوٹا سا SMS آیا تھا، تو میں نے پڑھا، اس میں کتاب کا تو حوالہ نہیں تھا لیکن ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی تھی، تو میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کس حد تک درست بات ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگا یا امیر المومنین، یا مولا، میں جب کافر تھا، دور جاہلیت میں تھا، تو میں نے ایک منت مانی تھی، اور منت یہ تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اسی پلیٹ میں کھانا کھاؤں گا جس پلیٹ میں کتا کھاتا ہے۔ اس کے گھر میں کتا بھی پلا ہوا تھا، وہ اور میں ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے۔ چونکہ مشرک تھا، دین سے دور تھا، اس نے مان لی اس قسم کی منت، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرا کام بھی ہو گیا، تو مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے، کیا کروں؟ تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اسلام تو اس چیز کو منع کرتا ہے، اور شاید یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کتے کی زبان سے جو لعاب گرتا ہے نا، پانی گرتا ہے لعاب، یہ اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ یہ جس کپڑے پہ گر جائے اس کو کم از کم 7 مرتبہ صاف کرنا ہوتا ہے، 7۔ بقیہ کسی جانور کی بیٹ لگ جائے، کسی بچے کا پیشاب کپڑوں پر آ جائے تو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، 3 مرتبہ۔ اس کے لعاب میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں، اتنا گندا لعاب ہوتا ہے کہ فقہی طور پر، شرعی طور پر 7 مرتبہ اس چیز کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا کہ بھی اس کے ساتھ تو نہیں کھانا، تو اس نے کہا مجھے منت تو پوری کرنی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا منت تم اس طرح سے پوری کرو کہ ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اندازہ لگائیے آپ، کتنی سخت روایت ہے، کتنی سخت بات ہے۔ تو لہٰذا نماز کو کسی صورت میں ہمیں چھوڑنی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، ہر جانور ایک دعا کرتا ہے روزانہ، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہاں تک کہ کتا، سور، سب ایک دعا کرتے ہیں روزانہ لازمی کہ پروردگار عالم ہمیں کچھ بھی بنانا جو تو نے بنا بھی دیا،
لیکن کبھی بھی اپنا نافرمان نہ بنانا، ہمیں کبھی اپنا نافرمان نہ بنانا۔ حالانکہ جانوروں کے لیے تو جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں ہے، جو آپ قربانی کے جانور کاٹتے ہیں، آپ کو علم ہے نا یہ جنت میں تھوڑی جائیں گے، ان سب کو تو اللہ مٹی میں ملا دے گا۔ اس کے باوجود اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے دیکھیں کیسے ذبح ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے۔ لہذا کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو بنانا ہے وہ بنا، لیکن کبھی بھی اپنا نافرمان نہ بنانا، اپنا گستاخ نہ بنانا۔ ایک خوبصورت بات سماعت کیجیے، غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ زمین و آسمان کو آپ دیکھیے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے، اپنے پیروں کے نیچے دیکھیے، ہر طرف آپ کو جو بھی چیز نظر آئے گی، آسمان دیکھیں گے تو سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئیں گے، ستارے نظر آئیں گے، دائیں بائیں دیکھیے تو درخت نظر آئیں گے، پرندے نظر آئیں گے، جانور نظر آئیں گے، پیروں کے نیچے دیکھیے تو زمین نظر آئے گی، حشرات الارض کیڑے نظر آئیں گے۔ آپ کو چھوڑ کر یہ ساری چیزیں صاحب اختیار نہیں ہیں، اپنی مرضی سے 1 انچ بھی کچھ نہیں کر سکتی، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ واحد اس پوری کائنات میں آپ ہیں، آپ جو اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل چاہے تو نماز پڑھیں، آپ کا دل چاہے تو نہ پڑھیں، آپ کا دل چاہے تو سچ بولیں، آپ کا دل چاہے تو جھوٹ بولیں، آپ کا دل چاہے تو سو جائیں، آپ کا دل چاہے تو نہ سوئیں۔ یہ صلاحیت کسی میں بھی نہیں ہے۔ سورج ازل سے اپنے وقت پر نکل کر اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل کر غروب ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہزاروں سال سے ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بدلاؤ ہے، آپ کی زندگی میں اختیار ہے، آپ کو اللہ نے اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب اس اختیار کا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ناجائز استعمال مت کرو، اس اختیار کو غلط استعمال مت کرو۔ جو اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے اس اختیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تمہیں بھی اگر وہ پابند کر دیتا جانوروں کی طرح، تمہیں بھی وہ پابند کر دیتا حشرات الارض کی طرح، تمہیں بھی وہ پابند کر دیتا چاند ستاروں کی طرح، تو کیا تمہاری زندگی میں خوبصورتی ہوتی اور رونق ہوتی؟ یہ تم پر اس کا احسان ہے، یہ تم پر اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اب اس اختیار کا اگر ناجائز فائدہ اٹھاؤ، اس اختیار کو غلط استعمال کرو، تو پروردگار عالم بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، نقصان تمہارا ہے، غلطی تمہاری ثابت ہوگی۔ تو لہذا بیٹا یہاں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اختیار کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ اب میں نماز کے متعلق ایک اور سمت آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو عبادات ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں عبادت، اسلام میں اس کا مسلمانوں پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر اگر میں یہ جملہ استعمال کروں تو بڑا مزیدار جملہ ہوگا، مسلمان تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے مزے کرنے والا مذہب ہے۔ اب وہ کیسے؟ 4 عبادات فرض ہیں آپ کو، اور جو فرض ہوتی ہے بس اسی کا سوال ہے، باقی کا سوال نہیں ہے آپ سے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ کیا فرض ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ 3 عبادات سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، حج سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی سب پہ نہیں، بلکہ اگر آپ ذرا بھی غور کریں، حج، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، یہ کرنے والے کم ہوتے ہیں، نہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے رعایت دی ہے گناہ گار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں 1 ارب تقریباً 2 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اس میں سے چلیں مبالغہ کر لیتے ہیں 1 ارب آدمیوں پہ حج فرض ہے، 1 پر نہیں ہے۔ اس 1 ارب افراد میں بھی جن کا نام نکلے گا، جن کا نام کمپیوٹر پر آئے گا، جن کو حکومت اجازت دے گی، وہ حج پر جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ درخواستیں جمع کرواتے ہیں، 1 لاکھ سے بھی کم افراد کا نام آتا ہے۔ پتہ لگا حج ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہونے کے باوجود دنیا میں نہ کرنے والوں کی تعداد کروڑوں خربوں ہیں، اور کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ عبادت تو اس قسم کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر زکوٰۃ پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دے گا،
اگر پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا. اس کا مقصد ہے کرنے والے یہ عبادت کم ہے، نہ کرنے والوں کی تعداد کروڑوں خربوں میں. رمضان کے روزے فرمایا جو مسافر ہو اس پہ معاف ہے، جو بیمار ہو اس پہ معاف ہے. بلکہ آج سے 3-4 سال پہلے تو سعودی عربیہ کے مفتیان نے فتویٰ دیا کہ جو شوگر پیشنٹ ہے اس پر روزہ معاف ہے، وہ فدیہ دے دے. شوگر تو ہر دوسرے آدمی کو ہے. سعودی عرب میں تو یہ حال ہے کہ ہر آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی رعایت ہے، اور اللہ کی طرف سے رعایت ہے. انسان رعایت نہیں دے رہا، بندے رعایت نہیں دے رہے، اللہ کی طرف سے. اب بچی صرف نماز، ایک عبادت بچی، ایک جو بیمار پر بھی ہے، صحت مند پر بھی ہے، مسافر پر بھی ہے، مقیم پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، فقیر پر بھی ہے، سب پر ہے. معافی نہیں کی اللہ نے. اب اس عبادت پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں. اگر کوئی شخص 5 نمازیں سنت کے ساتھ، چلے نفل بھی ملا لیں، ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو کتنی دیر میں پڑھ لے گا؟ مان لیجئے بہت سکون سے اگر پڑھے تو میرے خیال میں 1 گھنٹے میں وہ اس نماز کو ادا کر لے گا. اگر پورا دن 10 گھنٹے کا ہے، پورا دن 10 گھنٹے کا ہے اور نماز وہ 1 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے صرف 1 گھنٹہ، کتنا؟ 1 گھنٹہ اپنے لیے رکھا اور 10 گھنٹے اس نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ کے کاموں کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کے آرام کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے معاملات کے لیے. اور اس 1 گھنٹے میں بھی اگر کوئی شخص کہے کہ جناب میں پورا گھنٹہ نہیں دے سکتا، ایک ساتھ میری مصروفیات ہیں، وہ اس نے اور رعایت کر دی کہ بھئی ایسا کرو 10-15 منٹ دے دو، ہمیں فجر میں 10-15 منٹ دے دو، ہمیں ظہر میں 10-15 منٹ دے دو، اسی طرح عصر میں 10-15 منٹ، مغرب اور عشاء. اور کیا رعایت چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے رعایت؟ اور کیا کرے میرا اور آپ کا رب ہمارے لیے. ہم پھر بھی اگر نماز کے لیے کھڑے ہونا اپنے لیے مشقت کا باعث سمجھے. اور پھر دیکھو نا عبادت بھی کیسی، قسم سے نہ پیسہ لگتا ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک پیالی چائے پینی ہے نا، آپ کو ایک پیالی چائے پینی ہے تو آپ کو اس کے لیے 10 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ماچ چاہیے، پتی کی ضرورت ہوگی، چینی چاہیے، برتن ہو، کپ ہو، چھلنی ہو، گیس گھر میں آ رہی ہو تب کہیں جا کے چائے بنتی ہے. 1 کپ چائے. نماز میں جیب میں پیسہ نہیں ہے، اوپر آپ نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، غربت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جب پیروں میں چپل نہیں ہے، جناب نیچے جائے نماز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نیت کرو، اللہ اکبر کہو، اس کے دربار میں آ جاؤ. تو آپ نے دیکھا کتنی سہولت، کتنی آسانی، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت پہ ہم پہ کرم نوازی فرمائی ہے، کتنی آسانی فرمائی ہے. تو لہٰذا بیٹا یہ ہو گئی عبادت، اس کے متعلق چند تمیزی کلمات. اب ہم اپنے نوٹس کی طرف آتے ہیں، اور نوٹس میں یاد رکھیے گا جتنی بھی ہم نماز ابھی ہم نے پڑھی، پیچھے توحید پڑھا، عقیدہ پڑھا، آگے زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ان کا لفظی لغوی مطلب اور شرعی اصطلاحی معنی یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہر صورت میں یاد رکھنا ہے. اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اس کو جہاں بھی نوٹس آئے گا، نماز کا آئے گا، یہ 2 چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہے. زکوٰۃ کا آئے گا لفظی معنی، شرعی اصطلاحی معنی آپ کو لازمی لکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں اس کا لفظی مطلب پڑھ رہا ہوں صلاۃ کا. صلاۃ عربی کا لفظ ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، فارسی میں اس کے لیے لفظ نماز ہے. کہتے ہیں نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی دعا، رحمت، درود، استغفار، بزرگی بیان کیے گئے. جب یہ صورت نازل ہوئی نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلاۃ کے تو 55 مطلب ہیں، 55، ہم کیا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی ایک لفظ صلاۃ کے لغت میں 55 مطلب ملتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے کرتے دیکھو اس طرح سے کرو. لہٰذا آپ نے ان کو نماز پڑھ کے بتائی اور پھر اس کے اوپر ان کا عمل شروع ہوا. اب اس کا شرعی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز عبادت کا ایک مخصوص طریقہ ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو سکھایا، بتایا، پڑھایا، سمجھایا۔ نماز عبادات کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو مومنوں کو پڑھایا۔ اس کے بعد نماز کی حقیقت ہے، پھر نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام کے جو ارکان ہیں، رکن ہیں، اس میں پہلا رکن ہے توحید و رسالت، اللہ پر ایمان لانا، رسول کی رسالت کی گواہی دینا۔ جب یہ انسان یہ کام کر لیتا ہے نا، اللہ کی گواہی دے دی، رسول کو رسول تسلیم کر لیا، اس نظام میں آنے کے بعد جو پہلی اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، پہلی ڈیوٹی، نوکری شروع ہوتی ہے، وہ نماز ہے۔ اسی لیے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی اس کی اہمیت ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن، توحید و رسالت کے بعد تیسرا جو ہے وہ پھر زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نماز کی اہمیت ہو گئی۔ نماز کی اہمیت کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹس میں قرآن کی روشنی میں نماز کی اہمیت ہے۔ ویسے تو علماء نے فرمایا کہ قرآن کی 6666 آیات میں 700 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے نماز کو بیان کیا ہے، وضاحت کے طور پر، اشارتاً، کنایتاً اس کا اشارہ دیا ہے۔ وہ 700 جگہ ہیں جہاں نماز کا مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے اس کا بیان اللہ نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر چند آیات ہیں 10-12 کے قریب، جو میں آپ کو ایک ایک اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ تو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہمارے قرآن کریم کی یہاں پہ جو آیت ہمارے سامنے وہ سورہ ابراہیم کی، اور سورہ ابراہیم کی آیت یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ کیا بہت سادہ سا، بڑا آسان سا پیغام ہے اس میں، کہ لازم ہے نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو وہی ایک شخص جب اسلام قبول کر لیتا ہے، دین کو قبول کر لیتا ہے، تو وہ پہلا سوال تو یہ کرتا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے، یا رسول اس کو اسلام قبول کروانے کے بعد دوسرا کیا حکم دیتے ہوں گے؟ تو پتہ لگا قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کی یہ ذمہ داری ہے، رسول کا یہ منصب ہے، رسول کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب کوئی ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے تو اس کو سب سے پہلا جو حکم دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ دوسرا ہمیں کیا پتہ لگا؟ ہمیں یہ پتہ لگا کہ جب ہم مسلمان ہیں یا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اب اسلام لانے کے بعد اس کو یہ جیسے اس کے ذہن میں خیال ہے یار اب میں کیا کروں، اب مجھے کیا کرنا ہے، تو قرآن سورہ ابراہیم بتا رہی ہے کہ اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ اور دیکھیں نماز ایسی زبردست عبادت ہے، تمام عبادات فرض ہونے کی شرائط ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ انسان جب دے گا جب صاحب نصاب ہوگا، پیسہ ہوگا۔ حج انسان اس وقت کرے گا جب صاحب استطاعت ہوگا، یعنی صحت و تندرستی بھی ہو اور پیسہ بھی ہو۔ روزے اس وقت رکھے گا جب نہ وہ بیمار ہو نہ مسافر ہو۔ نماز واحد عبادت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی، وہ بیمار ہے، وہ مسافر ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ راستے میں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ ہر صورت میں نماز پڑھے گا۔ یہاں تک کہ 7 سال کی عمر جب بچے کی ہو جاتی ہے تو 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے کو نماز کی عادت ڈالو، 7 سال، 8واں سال، 9واں، اور جب 3 سال تک مسلسل ماں باپ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نماز کی عادت ڈالتے رہتے ہیں، اور جب 10واں سال لگ جائے اور پھر بھی بچہ نمازی نہ بنے تو حدیث کے مطابق رحمت للعالمین جنہوں نے کبھی کسی جانور کو بھی نہیں مارا، وہ فرماتے ہیں اب اس بچے پہ سختی کرو، یہ چونکہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ 7 سال کی حکم، 7 سال کے حکم میں نماز کی عادت ڈالنے کا کہا گیا۔ مسجد میں ساتھ لے جائیے، گھر میں سنتوں میں اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، نماز پڑھوائیے، آہستہ آہستہ اس کی عادت بنے گی۔ جب اس کی عادت پختہ ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، 10واں سال اس کا لگ جائے گا تو اب وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا بلکہ آپ کے کہے بغیر نماز پڑھے گا۔
اور لوگ بالکل ایک تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ 7 سال کی عمر وہ عمر ہے کہ جس میں بچے کے ذہن میں جس بات کو نقش کیا جاتا ہے، جن تصورات کو واضح کیا جاتا ہے، جو اس کی عادت و اطوار کو سنوارا بنایا جاتا ہے، جو عادتیں اس کی چھڑوائی جاتی ہیں، 7 سال کی عمر میں اگر اس کا اعادہ کر لیا جائے، اس بچے کی پریکٹس کروا دی جائے تو پوری زندگی یہ نقش، یہ تربیت اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے 7 سال کی عمر ہی میں حکم دیا ہے اس کی تربیت کا۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم ہے۔ تو ابھی ہم نے انشاءاللہ پہلی آیت پڑھی ہے، پہلی آیت کے بعد اب انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس میں ہم بقیہ پڑھائیں گے۔ آپ کا جو سلیبس ہے وہ میں اس کو دہرا رہا ہوں، عقیدہ اور توحید، اس کو آپ مکمل پڑھ لیجئے، یاد بھی کر لیجئے، لیکن ہم جو پیپر بنائیں گے وہ ایم سی کیوز سے بنائیں گے، ایم سی کیوز بنیں گے۔ تو آپ نے یاد کرتے وقت اس طرح بھی یاد کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں ایک آدھ چیز آپ کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے، اور جب آپ یاد کریں تو آپ کو اس میں سہولت اور آسانی ہو یاد کرتے وقت۔ مثال کے طور پر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ عقیدہ کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ تو سوال بن سکتا ہے عقیدہ کہتے ہیں، پھر 4 آپشن آپ کو دے سکتے ہیں، اس میں گرہ لگانا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ عقائد اسلام کی تعداد ہے 4، 5، 6، 7، یہ پوری عقائد اسلام کی تعداد آ جائے گی۔ توحید پر اگر ہم آئیں تو توحید کا لغوی معنی ہے کر کے ہم آپ کو دے دیں گے 1، 2، 3، 4۔ تو اس طرح آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس طرح کے ایم سی کیوز بھی بنیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جو آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔